پر محمد وآل محمد صلوات اللہم صلی علی محمد وآل. یہ شرف، یہ اوج، یہ حق رسی، بلغ العلا بکمال ہی، یہ ضیا، یہ حسن، یہ روشنی، کشف الدجا بجمال ہی. نانا نبی بابا ولی، حسنت جمیع خصال ہی، یعنی حسین ابن علی، صلو علیہ وآلہ صلوات. اللہم صلی علی محمد وآلہ. شیخ سعدی کا میں نے بھی جو ہے، نہ ہوگی مومنوں کو حشر میں پریشانی کہ ان کے رخ سے آیا ہوگا نور ایمانی. لکھا ہوا یہ ملے گا بخط یزدانی، علی امام منستو منم غلام علی، ہزار جان گرامی فدائے نام علی. میرا عقیدہ جو پوچھو یا علی، میرا عقیدہ جو پوچھو تو انبیاء کی قسم، بطول و شبر و شبیر رہنما کی قسم، بڑی قسم یہ ہے محبوب کبریا کی قسم، بس اس سے بڑھ کے سوا کچھ نہیں خدا کی قسم. علی امام منستو منم غلام علی، ہزار جان گرامی فدائے نام علی. دلم از درد تو دایم غمینه، به بالین خشتم و بستر زمینه. همین جرمم که محت دوز دیرم، که هر که دوز دیر حال شینه. صلوات پڑھیں محمد وآل محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی هدانا لهذا وما كنا لنهتدی لولا ان هدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق. ثم الصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین، سیدنا و نبینا و شفیعنا و حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا مولانا و مولا الکونین، جد الحسن والحسین ابی القاسم مصطفیٰ محمد. اللہم صلی علی محمد وعلی وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المنتخبین الغر المیامین، ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین من آن الى قیام یوم الدین. اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی القرآن الکریم وقولہ الحق وهو اصدق القائلین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر. لیلۃ القدر خیر من الف شہر، تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر، سلام ہی حتی مطلع الفجر. صدق اللہ العلی العظیم. صلوات پڑھیں. اللہم صلی علی محمد وآلہ. عزیزان گرامی، اس حسین شب میں کہ جو ولادت باسعادت حضرت صدیقہ طاہرہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی ولادت باسعادت کی رات ہے، اور اس بیوی سے منسوب رات ہے کہ جس کو خداوند عالم قرآن مجید میں لیلۃ القدر کہہ کر خطاب فرما رہا ہے. لیلۃ القدر کہہ کر خطاب فرما رہا ہے، اور ایسے ہی نہیں کہ جیسے کہانی قصے سمجھ کر اس کو آگے بڑھ جایا جائے، بلکہ کہہ رہا ہے کہ وما ادراک ما لیلۃ القدر، تم کیا جانو لیلۃ القدر کیا ہے. عزیزان گرامی، رات لیل کہتے ہیں، لیل کو رات کہتے ہیں، اور قدر یعنی وہ قدرت والی رات، وہ طاقتور رات، وہ نائٹ آف پاور. اللہ سبحانہ و تعالی نے اس رات کو جو بیان فرمایا ہے کہ وما ادراک ما لیلۃ القدر، پہلے فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ ہم نے نازل فرمایا
لیلت قدر میں، شب قدر میں۔ رات جو ہے یہاں پر ظرف قرار پائی، ظرف یعنی جس چیز میں کوئی سامان کو رکھا جائے۔ اب یہ تو طے ہے کہ کسی چیز کی حدوں کو ظرف ہی طے کر سکتا ہے، کسی بھی چیز کی، چونکہ صرف لامحدود خدا کی ذات ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے اس رات میں قرآن کو مظروف قرار دیا کہ اس میں ہم نے قرآن کو نازل فرمایا ہے، اور جس ظرفیت کائنات میں قرآن کو نازل فرمایا اس لیل کا نام فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ۔ بالکل اچھوتی گفتگو کہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ مظروف کی وجہ سے ظرف کی اہمیت ہوتی ہے، روح کی وجہ سے جسم کی اہمیت ہوتی ہے، لیکن کبھی کسی چیز کا تعین کرنا جب بشر کے بس کی بات نہ ہو تو ان حدودوں کا تعین کرنے کے لیے ظرف کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو پروردگار عالم نے کہ اس کو معمولی نہ سمجھا جائے کہ اور چیزوں کے لیے کہ جب کسی چیز کی تعریف کی جاتی ہے تو اس کے ظرف کو یعنی اس کے برتن کو بیان کیا جاتا ہے، جس چیز میں، جس قالب میں، جس سانچے میں اس چیز کو رکھا جاتا ہے۔ سمجھ لینا ٹھیک ہے کہ امپورٹنٹ ہوتا ہے انسان کے لیے، جیسے ہیرا کسی چیز میں رکھا جاتا ہے تو بڑی خوبصورت طریقے سے اس کو باکس کو عام باکسوں کی طرح نہیں بنایا جاتا ہے تاکہ وہ توجہ کا مرکز رہے، اور اس کو لال رنگ دیا جاتا ہے تاکہ ریڈ کلر اٹریکٹ کرتا ہے اور امپورٹنس کو بتاتا ہے کہ اس میں وہ۔ لیکن یہاں پر پروردگار عالم بتانا چاہ رہا ہے کہ عام ظرف اور مظروف کی بحث میں نہ چلے جانا۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، تمہارے لیے میری کتاب کو سمجھنا تو ممکن ہی نہیں تھا اگر یہ ذات فاطمہ نہ ہو، اگر اس کی حدود کو تعین کرنے والی ذات فاطمہ زہرا نہ ہوتی تو وما ادراک ما لیلۃ القدر، یہ وہ ظرف ہے کہ جس میں میری کتاب، میں نے جس میں اپنی علم کو نازل فرمایا۔ کتاب تو ہم اور آپ، کتاب کہتے ہیں عربی میں لشکر کو، کتاب لشکر کو کہتے ہیں، چونکہ صفوں کا لشکر ہوتا ہے نا کتاب میں، ایک فورس ہوتی ہے۔ تو کتاب تو اس لیے کہا گیا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی کہ علم کو یہ نہ سمجھا جائے کہ یہ ایک کتاب میں اللہ کا علم اتنا ہی ہے، بلکہ وہ علم جو انسان کے سمجھ میں آ پائے گا اس کو کتاب کہتے ہیں۔ اللہ کا علم تو انسان کے سمجھ میں آ ہی نہیں سکتا، تو اس وسعتوں کو، ان حدوں کو بیان کرنے والی، اب آپ اندازہ لگائیے قرآن مجید میں ارشاد فیہ تبیان کل شیء، یہ کتاب وہ ہے کہ جس میں ہم نے تمام چیز کو بیان کیا ہے، چاہے وہ خشک ہو چاہے وہ تر ہو۔ تو اب اندازہ لگائیے کہ یہ جو کائنات کی باتیں کرتے ہیں نا لوگ، کہتے ہیں کہ قرآن پروردگار عالم پہلے بتا رہے کہ یہ کتاب ہے کہ اس میں ہم نے کیا کل شے، جب میں اور آپ کہتے ہیں تو وہی کل شے ہوتی ہے کہ جس کو میں اور آپ علم رکھتے ہیں، جس چیز کو ہم اور آپ جانتے ہیں اسی کو کل شے کہہ سکتے ہیں۔ لیکن اگر کوئی اور پڑھا لکھا انسان کل شے کہے گا تو وہ اس کا علم ہوگا کہ اس کے علم میں جتنی چیز آ رہی ہیں، لیکن جب خدا کسی چیز کو کل شے کہے گا تو اس کی حدود کو انسان کو تعین نہیں کر سکتا۔ کہا کہ اگر اللہ سبحانہ و تعالی نے جس چیز کو، جس کو آپ کائنات کہتے ہیں، جب وہ کل شے کہتا ہے تو وہ تمام عالمین بھی اس کتاب میں بیان ہو جاتے ہیں۔ اس کتاب میں تو کہتے ہیں کہ جس میں عالمین بھی سما جائے، اس کتاب کو جس میں اللہ نے سمایا ہے وہ فاطمہ زہرا کے ساتھ۔ اب آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس کی عظمت، اس بی بی کی عظمت کا سلسلہ کہاں سے شروع ہوتا ہے، اور کہتے ہیں کہ رسول کو اللہ نے یہ کہلوایا لوگوں کے درمیان اور کہا کہ قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی، اے میرے نبی کہہ دیجئے میں بھی تمہاری طرح بشر ہوں۔ اس کے باوجود کہ ایسا نہ ہو کہ انسان یہ سوچنے لگے کہ میں بھی تمہاری طرح بشر ہوں، سے مراد یہ ہو جائے کہ رسول ہم جیسا نہیں، بلکہ بشریت کو عظمت دینے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اشرف المخلوقات قرار دیا ہے نا۔ کہا کہ ہم نے اگر ان کو جسم بشریت بھی دیا ہے، یہ وہ نور ہے کہ جس نے اس جسم میں آ کر جسم پر احسان کر دیا،
ان کی وجہ سے انسان اشرف المخلوقات قرار پایا. اس کے باوجود یہ انسان نہ سمجھ لے کہ اگر قرآن میں یہ کہلوایا جا رہا ہے نبی سے کہ میں بھی تمہاری طرح بشر ہوں، تو اس سے مراد یہ نہیں کہ وہ ہماری طرح بشر ہے، بلکہ وہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ تم مجھے رسول نہیں مانتے، کم سے کم مکہ کا شہری تو مانو، مجھے مکہ کا سٹیزن تو مانو. جو عام لوگوں کو حقوق دیے جا رہے ہیں، سٹیزن رائٹس، وہ تو کم سے کم مجھے دیے جائے، چونکہ تم اپنی معرفت کے اعتبار سے مجھے پیش کر رہے ہو. اب اس بات کے کہنے کے باوجود اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پیغمبر اسلام کو جو اولاد عطا فرمائی، 3 بیٹے بھی عطا فرمائے تھے نا. اب 3 میں سے 2 بیٹے جو جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے بھائی تھے، جناب خدیجہ الکبریٰ سے تھے، ان کے درمیان اور حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے درمیان بھی جو ہے فرق رکھا ہے. وہ یہی رکھا ہے کہ وہ اعلان نبوت سے پہلے پیدا ہوئے اور فاطمہ زہرا اعلان نبوت کے 5 سال بعد پیدا ہوئے، تاکہ یہ کہا جائے کہ جب رسول اعلان نبوت سے پہلے بچے کو آغوش میں لے تو کہ باپ بچے کو آغوش میں لے رہا ہے، لیکن اعلان نبوت کے بعد اگر فاطمہ کو آغوش میں لے رہے تو کہا جائے گا کہ رسول آغوش میں لے رہا ہے، رسول ناز نخرے برداشت کر رہا ہے. چونکہ قرآن کہہ چکا وما محمد الا رسول، میرا محمد کچھ نہیں سوائے رسول کے. آپ اندازہ لگائیے کہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کہ وما ادراک ما لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر. عزیزان گرامی آپ اندازہ لگائیے کہ جس نبی کو کل کائنات کے لیے خیر البشر بنا کر بھیجا گیا، اس کے لیے اگر کوئی خیر ہے تو وہ فاطمہ زہرا سلام. خیر من الف شہر، الف شہر بھی اس لیے کہا گیا کہ لوگ مہینوں کو پہچانتے تھے اور 1000 سے زیادہ کی کاؤنٹنگ نہیں جانتے تھے، 1000 سے زیادہ کی کاؤنٹنگ نہیں جانتے تھے. اس لیے آخری نمبر کو اللہ نے بیان کیا ہے کہ تمہیں کیا معلوم کہ یہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، جس میں جو ہے ارکان کو انجام دینا. تو پتہ چلا کہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے بتائے ہوئے راستوں کو، بتائے ہوئے ہدایت کیے ہوئے ان روشن اشاروں کو جو ہے پروردگار عالم نے خیر قرار دیا ہے. اور تمام میرے ایک استاد تھے جو ایک کتاب کی شرح لکھ رہے تھے عدت الداعی کی. عدت الداعی اس کتاب کو کہتے ہیں کہ جس سے تمام دعاؤں کو وہاں سے کوٹ کیا جاتا ہے، یعنی مین جو دعاؤں کا جو مین سورس ہے وہ عدت الداعی نام کی کتاب ہے. تو وہ بتاتے ہیں کہ میں نے تمام چیزیں پڑھی اور پڑھنے کے بعد دیکھا کہ اس دعا کا ثواب یہ، اس دعا کا ثواب یہ، اور کہا کہ ان تمام پڑھے جانے والے ذکروں میں اور دعاؤں میں جس کا سب سے زیادہ ثواب ہے وہ تسبیح فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ. تسبیح فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ ہے کہ اگر انسان اس تسبیح کا ذکر کر لے تو ان تمام دعاؤں کا اندازہ لگائیے کہ جو بشر میں بھی خیر البشر ہو، انبیاء میں بھی سر تاج انبیاء ہو، اور جو عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا گیا ہو، رحمت للعالمین کے لیے جو رحمت ہے وہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ ہے. صلوات پڑھے محمد وآل محمد، صلی علی محمد وآل. کہتے ہیں کہ شب قدر میں اور معرفت اللہ سبحانہ و تعالیٰ میں جو سلسلہ، جو ربط ہے کہ خدا کو سب سے جلدی پہچاننے کا طریقہ کار، کہتے ہیں کہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہ جن کے لیے یہ بیان کیا جاتا ہے کہ صلوات پڑھے محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل. کہتے ہیں کہ آپ کو پھر یہ رات کیوں کہا گیا؟ کہتے ہیں کہ رات حفاظت کا نام. اگر اس زمین پر رات نہ ہوتی تو سورج کی گرمی سے یہ جل اٹھا ہوتا ہے، زمین کا گولا جل چکا ہوتا، ختم ہو گیا ہوتا. آپ اندازہ لگائیے کہ گرمیوں میں اور سردیوں میں یہی تو فرق ہے نا کہ تھوڑا زیادہ دیر کے لیے سورج زمین پر رہ لیتا ہے تو گرمی کا احساس ہوتا ہے، اور اگر تھوڑے کم ٹائم کے لیے سورج کے سامنے زمین آئے تو وہ سردیوں میں بدل جاتی. یہی تو فرق. اگر یہ مسلسل، اگر رات نہ ہوتی اور یہ زمین مسلسل سورج کے سامنے ہوتی تو اس میں موجود تمام چیزیں جھلس چکی ہوتی، اس کا پانی بھاگ بخار بن کر ختم ہو چکا ہوتا. یہ اگر رات نہ ہوتی تو زمین وہ ماحول پیدا نہیں کرتی جس پہ انسان رہ سکتا.
جہاں پر انسان رہ سکتا، تو اس چیز کو قابل رہائش بنانے والی جس نعمت کا نام ہے وہ رات ہے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ انسانوں کو اگر کوئی بچا سکتا ہے، انسانوں کو بربادی سے، جھلسنے سے، ختم ہونے سے بچا سکتا ہے، تو وہ صرف اور صرف فاطمہ کی معرفت ہے، اس لیے آپ کو رات قرار دی۔ اس کے علاوہ پروردگار عالم کہتا ہے کہ رات جو ہے وہ لیل لباسا، رات کو لباس قرار دیا، اللہ لباس قرار دیا۔ کیوں؟ کیونکہ لباس عزت کو بھی ڈھک لیتا ہے، عیبوں کو بھی ڈھک دیتا ہے، کمیوں کو بھی ڈھک دیتا ہے۔ کہتے ہیں کہ رات کو ہم نے اس لیے لباس بنایا کہ اس زمین کی تمام چیزوں کو وہ اپنی امن کی چادر سے ڈھک دیتی۔ کہتے ہیں کہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کو ایمان خلقت بشر کے لیے وہ چادر قرار دے کر دیا، وہ لباس قرار دے کر بھیجا کہ جس کی وجہ سے بشریت بچ جائے گی۔ جن کی عزت اور آبرو، غربت کے آبرو کو بچانے والی ذات کا نام فاطمہ زہرا ہے۔ تو آپ اندازہ لگائیے کہ مرکز اسرار الہی کا نام فاطمہ ہے۔ جس طرح سے رات اسرار کا نام ہے، اللہ نے اپنے اسرار کے پردے کو فاطمہ کہہ کر پکارا، اسرار کو پردے کو فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کہہ کر پکارا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کا جو اسم گرامی ہے وہ فاطمہ ہے۔ فاطمہ کے ایک معنی یہ بھی ہے کہ جس کو کوئی پہچان نہ پائے، جس کی معرفت ہر کسی کے بس کی نہ ہو۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، خدا خود کہہ رہا ہے کہ تم کیا جانو اس ظرف کا نام، اس ظرف کی منزلت کو تم کیا جانو۔ اور جس کو اللہ عبادت کہے وہ عبادت ہے، ہم جس کو عبادت کہیں وہ تو عادت ہے، وہ عادت ہے، وہ عبادت نہیں ہے، جس میں ہمیں خود نہیں معلوم کہ یہ قبول ہوئی کہ نہیں ہوئی، قبول ہوئی کہ نہیں ہوئی، جس چیز کا نام ہمیں نہیں معلوم کہ یہ قبول ہے کہ نہیں ہے۔ کہتے ہیں کہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہ اس عبادت کی مقبولیت کی دلیل ہے کہ جن کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہتے فاطمہ فاطم سے بنا ہے۔ اللہ فاطر السماوات والارض، اللہ زمین اور آسمان کو جدا کرنے والا تھا، فاطمہ زہرا اپنے چاہنے والوں کو آتش جہنم سے جدا کرنے والی۔ سمجھ؟ فاطمہ آپ کا حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کو جو مقام اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دیا، اس مقام کی منزلت کا انسان اندازہ ہی نہیں لگا سکتا کہ جو چیز اللہ نے فضیلت کی فاطمہ پہ تمام کی، بس وہ اس کی ذات پر تمام ہو کر رہ گئی۔ آخری نبی 1,24,000 انبیاء میں جس کو مہر بنا کر بھیجا، کوئی مہریں بہت ساری نہیں ہوتی ہیں، ادارے کی ایک ہی ہوتی ہے جو، اور مہر کا مطلب ہوتا ہے اسٹیمپ، کہ اس سند بنا دینا، اس کو مستند کر دینا۔ مہر نبوت بنا کر بھیجا نبی کو، خاتم النبیین، نبیوں پر مہر بنا کر۔ چونکہ ڈاکومنٹس میں دیکھا ہوگا کہ مہر کے بعد آپ نہ تو اس سے پہلے کی کوئی چیز ہٹا سکتے، نہ کوئی اضافہ کر سکتے، جب تک آپ انیشیٹ نہ کریں۔ لیکن ہمارے اور آپ کی انیشیٹ اس لیے ہوتے ہیں چونکہ ہم کمی کر سکتے ہیں۔ اللہ اگر انیشیٹ کرے تو کمی، اللہ کی ذات کمی نہیں کر سکتی کسی چیز میں۔ کسی چیز کی تعداد کو اگر 1,24,000 انبیاء ہیں تو ایسا نہیں ہے کہ اگر 2 اور آ جاتے تو جو ہے شاید اور فائدہ ہو جاتا۔ خداوند عالم جو ہے کسی چیز کو انیشیٹ اس کے لیے ضروری نہیں ہے، لہذا تمام انبیاء پر آخری نبی کو مہر نبوت بنا کر بھیجا کہ اے نبی، نہ آپ سے پہلے کا نبی کوئی ہٹا سکتا ہے، نہ آپ کے بعد کوئی نبی لا سکتا ہے۔ اب آپ اندازہ لگائیے کہ جو مہر نبوت ہو، اس کی بیٹی، اس کو رحمت للعالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ اب یہ رشتہ اور یہ رابطہ ہو ہی نہیں سکتا۔ نہ تو انبیاء آ سکتے، نہ یہ کائنات دوبارہ بن سکتی، نہ انبیاء دوبارہ آ سکتے، اور نہ انبیاء میں بار بار سردار بدلے جا سکتے۔ اور جب سردار بدلے نہیں جا سکتے تو پھر فاطمہ جس کی بیٹی ہے وہ سر تاج انبیاء ہے، وہ سر تاج انبیاء ہے۔ اس کے بعد آپ کو توحید، آپ عیسائیوں میں بھی چلے جائیں، یہودیوں میں بھی چلے جائیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو توحید محکم، یعنی جہاں سے توحید کے ریئل میننگز جو ہے لوگوں کو سمجھ میں آنے لگے، وہ حضرت ابراہیم کو اللہ نے 2 اولاد نواسی سے نوازا، حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق۔ حضرت اسحاق کی نسل بھی ایک خاتون پر ختم ہوئی، اور رسول اللہ اور حضرت اسماعیل کی نسل بھی ایک خاتون پر ختم ہوئی، خاتون پر ختم ہوئی۔ حضرت اسحاق کی نسل حضرت مریم پہ ختم ہوئی،
حضرت مریم کو بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عیسیٰ جیسے معصوم فرزند سے نوازا، لیکن پھر عیسیٰ کے اولاد نہیں ہوئی۔ حضرت عیسیٰ نے شادی نہیں کی، اس کے بعد اولاد نہیں، تو حضرت ابراہیم کی نسل اسحاق کی طرف سے جو آ رہی تھی وہ حضرت عیسیٰ پر ختم ہو گئی، لیکن حضرت اسماعیل کی نسل رسالت معاب تک پہنچی، اور رسالت معاب کی نسل فاطمہ زہرا پہ ختم ہوئی، اور جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے ذریعے سے اللہ نے اس نسل محمدی کو سالم رکھا۔ صبح قیامت تک کو کے لیے جس نسل کو زندہ اور جاوید رکھا، وہ تو حضرت توحید حضرت ابراہیم کی نسل کو بھی آگے لے جانے والی ذات کا نام فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، ان کا نام اس میں گرامی ہے۔ تو آپ اندازہ لگائیے کہ باپ ملا تو خیر البشر، شوہر ملا اور سر تاج انبیاء، شوہر ملا تو اوصیاء، جب آخری نبی نہیں آ سکتا تو پھر اس کا وصی بھی نہیں آ سکتا، جب نبی ہی آخری ہے تو اس کے بعد پھر وصی بھی نہیں آ سکتا۔ اور امیر المومنین کی جو سند حضرت علی کے زمانے میں ان کی محبت پر ختم ہو گئی، اس کے بعد ہمارے کسی امام نے بھی اپنے آپ کو امیر المومنین نہیں رکھوایا۔ امام حسن مجتبیٰ نے اپنی صلح میں جو سب سے پہلی شرط رکھی کو یہی کہ معاویہ سے کہہ دو کہ وہ اپنے آگے امیر المومنین نہیں لگائے گا، چونکہ یہ لقب صرف رسول کا دیا ہوا ہے، چونکہ اب رسول اور نہیں آ سکتا تو اب یہ کوئی لقب بھی اور کوئی نہیں دے سکتا۔ لہذا آپ اندازہ لگائیے کہ اس امام کی زوجہ ہے کہ جو سر تاج انبیاء کا وصی ہے اور معصوم ہے، اس کے علاوہ پھر کوئی جناب مریم کے زمانے میں کوئی معصوم نہیں جس سے آپ کی شادی ہوتی، لہٰذا ان کو جو ہے بغیر شادی کے رکھا۔ حضرت علی علیہ الصلوۃ و فاطمہ زہرا کا کف صرف حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام کو، چونکہ یہ وہی ہے کہ جو پیغمبر ختم مرتبت کے علم کے جانشین اور اس کے حصہ دار ہیں اور اس کے جو ہے صاحب منبر ہیں، تو اس کی زوجہ فاطمہ کو بنایا، چونکہ اب اس کے بعد کوئی خاتون اس دنیا میں ایسی نہیں آئی کہ جس کا شوہر جو ہے ایسا نہیں کہ دونوں معصوم ہوں، خاتون بھی معصومہ، زوجہ بھی معصومہ اور شوہر بھی معصوم ہو۔ یہ صرف اور صرف پوری کائنات میں کہیں چلے جائیں کسی نبی کی زوجہ کوئی معصومہ نہیں، کسی نبی کی زوجہ بھی معصومہ، چونکہ مریم تھی اور فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا تھی، ان دونوں میں سے ایک نے شادی نہیں ہوئی اور ایک جو ہے حضرت امیر المومنین، بقیہ سارے اماموں کو ان کی اولاد بنایا گیا۔ آپ اندازہ لگائیے کہ جس کے بابا کا کوئی مقابلہ نہیں، ایک ایسی خاتون کہ جس نے دنیا پر رہ کر کہ جس وقت لوگ دولت کو کمانے میں اپنے رشتوں کو بھولے ہوئے تھے، اس وقت اس رسول کی عزت و احترام میں فاطمہ کی ماں نے اپنے تمام مال کو دے دیا، اور اس انداز میں دیا کہ اللہ نے کہا کہ اے رسول، جب ہم نے بغیر مال کے پایا تو تمہیں ہم نے اپنا مال نہیں دیا، یعنی جس کے مال کو اللہ اپنا مال کہہ رہا ہو۔ آپ اندازہ لگائیے فاطمہ کی ماں حضرت خدیجہ الکبریٰ، ان کا مقابلہ بھی کوئی نہیں ہے کہ جن کی حیات میں رسول اللہ نے دوسری شادی نہیں کی، جن کی حیات میں رسول اللہ نے دوسری شادی نہیں کی۔ تو باپ بے مثال، ماں بے مثال، شوہر بے مثال اور بیٹے جوانان جنت کے سردار۔ اب اندازہ لگائیے کہ ہم کس گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں، ہم کس کے ماننے والے ہیں کہ جس کا باپ سید الانبیاء، جس کا شوہر سید الاوصیاء، خود سیدۃ النساء العالمین، اور جس کے بچے سید شباب اہل الجنہ ہیں۔ اب آپ اندازہ لگائیے، کہتے ہیں کہ ہمارے استاد کہتے ہیں کہ وما ادراک ما لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا، کون سی رات ہے جو فرشتوں کو نازل کروا سکتی ہے؟ یہ فاطمہ کا گھر ہے کہ جو فرشتوں کو کبھی دربان بنا کر بلاتا ہے، کبھی چکی چلانے والا بلا کر بناتا ہے، کبھی جھولا جھلانے والا بنا کر بناتا ہے، اور کبھی حسنین کا درزی بنا کر بلاتا ہے۔ صلوات اللہم صلی علی محمد وآلہ۔ آپ اندازہ لگائیے کہ یہ تنزل الملائکۃ والروح فیہا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ عَمْرٍ، اگر اللہ ان کے اذن سے ملائکہ آتے ہیں، اور مطلع الفجر ہی حتی مطلع الفجر، تو کہتے ہیں کہ ہر رات کی ایک صبح ہوتی ہے، ہر رات کی ایک صبح ہوتی ہے، اور ہر رات کی موسم کے اعتبار سے صبح ہوتی ہے۔ سردیوں کی رات کی صبح دیر سے ہوتی ہے، گرمیوں کی رات کی صبح جلدی ہو جاتی ہے۔ اندازہ لگا نا، ملکوں پر بھی سچویشن بھی کہ جغرافی کے اعتبار سے کس جگہ پر وہ ملک ہے،
وہاں کی صبح اپنی الگ ہوتی ہے. تو پتا چلا کہ رات کے اعتبار سے صبح ہوتی ہے عزیزان گرامی. اور صبح کسے ہوتی ہے؟ سورج کے چمکنے کو صبح کہتے ہیں, اس کی کرن کو چمکنے کو صبح کہتے ہیں. اگر خدا جس چیز کو روز طلوع کر رہا ہے اسی کے ذریعے رات کی صبح کو اگر وہ کہتا ہیا حتی مطلع الفجر, تو پھر کیا فائدہ تھا؟ وہ تو ہر رات کی صبح ہوتی ہے اور ہر صبح جو ہے سورج کے ذریعے ہوتی ہے. یہاں پر کہتے ہیں کہ تفسیر بیان کرتی ہے کہ یہاں پر مطلع الفجر سے مراد طلوع مہدی دی آخری زمان عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف ہے, کہ وہ فاطمہ زہرا جس کی رات کی صبح جب ہوگی کہ جب مہدی دی آخری زمان کا ظہور ہوگا. عزیزان گرامی, اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس بی بی کو بڑا نوازا ہے. آپ کو العطا سے نوازا, آپ کو آیہ مباہلہ سے نوازا, آپ کو آیہ تطہیر سے نوازا, آپ کو سورہ کوثر سے نوازا, آپ کو سورہ قدر کہہ کر پکارا گیا. آپ کے جو ہے پوری دنیا سے اللہ نے مطالبہ رکھا کہ اگر کوئی رسول اللہ کو محمد رسول اللہ نہ کہے تو وہ ایمان کے ساتھ دنیا سے نہیں اٹھ سکتا. لا الہ الا اللہ محمد ابن عبداللہ نہیں کہہ سکتا, محمد ابن عبداللہ نہیں کہہ سکتا. اللہ کے رسول اللہ فرماتے ہیں کہ بیٹا فاطمہ, اللہ نے صرف تجھے استثنا رکھا ہے کہ تو مجھے رسول اللہ کی جگہ بابا کہہ کر پکار. آپ اندازہ لگائیے کہ اللہ تیرے بابا پکارنے سے زیادہ خوش ہوتا ہے. مجھے کیونکہ رسول تو ہم اس لیے کہتے ہیں کہ ہم اپنے ایمان کو ثابت کرنے کے لیے. فاطمہ وہ ہے کہ جو بتا دے کہ اللہ کی خوشی کے لیے, اللہ کی خوشی کے لیے ہمیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہنا پڑتا ہے. فاطمہ سے اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ خوش ہے کہ وہ میرے آخری نبی کو, جس کو پوری کائنات رسول اللہ کہہ کر پکارے, اس کو میری فاطمہ بابا کہہ کر. آپ اندازہ لگائیے کہ کیا کسی کو اس بات کی عطا نہیں. یہ قرآن میں. پھر اس کے علاوہ رسول اللہ فاطمہ بضعۃ منی کہہ کر پکارے. دنیا میں آپ اندازہ لگائیے کہ دو ہی چیزیں ہیں, رشتوں میں ماں سے بڑا رشتہ نہیں ہے. رسول نے وہ بھی استعمال کیا, فاطمہ ام ابیہا, فاطمہ اپنے باپ کے لیے ماں جیسی. اور دوسرا جو رشتہ ہوتا ہے وہ انسان کی جان کا ہوتا ہے, اپنی ذات کا ہوتا ہے. تو کہا کہ فاطمہ بضعۃ منی, فاطمہ میرا جز ہے, میرا حصہ ہے. وہ تو ہم کہہ دیتے ہیں کہ جگر کا ٹکڑا ہے, چونکہ ہماری اردو زبان میں وہ وسعتیں نہیں ہیں. لیکن رسول کہہ رہے ہیں کہ اگر مجھ پہ وہی نازل ہوتی ہے, اگر میں اللہ کی رحمت و برکت و رضوان و غفران کا کل ہوں, تو فاطمہ اس کا جز ہے. یعنی جو اس کو نہیں پہچان سکتا وہ مجھے نہیں پہچان سکتا. لہٰذا مجھے پہچاننے کا واحد وسیلہ فاطمہ کی محبت ہے. اگر اس کی محبت میں آئے تو اہل بیت بھی ملیں گے, علی بھی ملیں گے, اور رسول بھی ملیں گے. اور جب یہ سب مل جائیں گے تو خدا خود بخود آپ کو مل جائے گا. خداوند منان حضرت زہرا مرضیہ سلام اللہ علیہا کے صدقے میں تمام مومنین کی مطلوبات شریعہ کو قبول فرمائے, دنیا میں ہونے والے ظلم سے مظلومین کو نجات عطا فرمائے, مظلومین کی حفاظت فرمائے, مریضان کو شفاء کلی کاملہ عاجلہ عنایت فرمائے, جنت البقیع کی تعمیر میں ہم سب کو مزدوران بقیع شمار فرمائے, معمار بقیع کے ظہور میں تعجیل فرمائے. میرے معبود اس بی بی کی قبر پہ جب تک روشنی نہ دیکھ لیں, سایہ بان نہ دیکھ لیں, ہماری آنکھیں اس دنیا سے بند نہ کرنا. میرے معبود جیسا تو بنانا چاہتا ہے بننے کی توفیق عنایت فرما. ان مراکز دینیہ اور اس طرح کے جتنے بھی مراکز اہل بیت اطہار علیہ السلام کی خدمت انجام دے رہے ہیں, ان سب کو دن دگنی رات چوگنی ترقی عنایت فرمائے. ان مقامات کو ہمارے بچوں کی تربیت کا وسیلہ قرار دے. میرے معبود ہماری توفیقات میں اضافہ فرما. علماء اعلام, مراج اکرام, رہبر انقلاب کو عمر بابرکت عنایت فرما. ہم سب کی آخرت و عاقبت بخیر فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین. مغفرت کی رات ہے, اللہ بڑا خوش ہے. لہٰذا جتنے بھی مومنین مومنات اس دنیا سے چلے گئے ہیں, بالخصوص ہمارے مرزا صادق صاحب کے نانی کا انتقال ہوا ہے, جناب قمبر صاحب کے فرزند کا کل انتقال ہوا ہے, ان سب کے ساتھ ساتھ اپنی اپنی اموات کے ساتھ میری اموات کے لیے اور جن مومنین کی جانب سے تبرک کا اہتمام ہے ان کے مرحومین کے لیے رحم اللہ من قرأ الفاتحہ مع الصلوات. اللہم صلی علی محمد.